اس وقت کے منظرنامے پہ سجاد میر صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ آئینی عدالت کی بات ہوئی، آئینی ترامیم کی، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آئینی عدالت کا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے یہ تو مساق جمہوریت کے زمانے سے اٹھا ہوا ہے، کوئی نیا نہیں ہے اور کوئی کر نہیں سکا۔ اس وقت ظاہر ہے کہ ایک آمریت کا زمانہ تھا، مشرف کا زمانہ تھا، بعد میں جمہوریت آئی تو افتخار چودھری صاحب کی جوڈیشل آمریت آ گئی اور ہمارے لوگ بہت سارے خوش ہو گئے کہ چلو افتخار چودھری شاید ڈلیور کر رہا ہے، چل رہا ہے آگے، اور پھر یہی چلتا رہا کہ ایک پارٹی کو سوٹ کرتا ہے دوسری کو سوٹ نہیں کرتا۔ اب صورتحال ایسی آ گئی ہے کہ عدلیہ نے بھی کئی معاملات پہ ایسا سٹینڈ لیا ہوا ہے جو کہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کمپیٹیبل نہیں ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ میں کمپیٹیبل کا لفظ احتیاطاً استعمال کر لیتا ہوں۔ اچھا کوئی ضروری نہیں ہے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیج پر ہوں، لیکن ایک چیز تو یہ ضروری ہے کہ ملک کے معاملہ چلانے کے لیے اگر پارلیمنٹ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے اور دوسرے اداروں کو بھی آپ لان تان کر رہے ہیں، مثلا آپ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ نا جی، وہ ٹھیک کر رہا غلط کر رہا ہے، آپ سے ایک پوچھنے کے لیے آیا ہے بات کہ ذرا یہ بتا دیجئے، وضاحت کر دیجئے۔ آپ نے خود کہا ہم سے وضاحت پوچھنی چاہیے، آپ سے کہہ دیں دیکھو اگر آپ نے یہ بات نہیں مانی تو بڑے سخت نتائج نکلیں گے۔ عدالتیں ایسی بھی نہیں کرتی۔ رزلٹ یہ ہے کہ ایک اب آپ دیکھیے جو آئندہ چیف جسٹس متوقع ہیں انہوں نے چیف جسٹس کے بارے میں خط لکھ دیا جی یہ فلاں جو آرڈر آیا تھا جب تک یہ وڈرا نہیں، ابھی بھائی آرڈر جو تھا وہ ٹھیک ہے، وہ ایک گویا آرڈیننس کے تحت آیا ہے اور پارلیمنٹ کے جو ایک بل ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ایک آرڈیننس، لیکن ایک لافل لا ہے نا جی، آپ اس کے بارے میں ایک پورا کمنٹس دیتے ہیں، ایک پورا رویہ اختیار کرتے ہیں اور یہ مشہور بھی کر دیتے ہیں کہ نومبر میں دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ یعنی گویا آپ مشہور کر دیتے ہیں کہ ہم گویا حکومت بدلنے کی بھی سخت رکھتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں چل سکتا۔ عدالتیں ہمارے اس ملک میں حکومتیں الٹتی بھی رہی ہیں، دستور ساز اسمبلی کو بھی توڑا انہوں نے، اس ملک میں حکومتوں کو بدلا ہے، یہ سارے کام اس ملک میں ہوتے رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کام پھر اب سوچ سمجھ کے کیے جائیں، مقدمے پڑے ہوئے ہیں، یہ کیے، یہ تو بہانے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تشویش کی بات تو ہے، تو کیوں نہ ہم ایک آئینی عدالت لک بنا دی جائے۔ لیکن یہ بھی آسان کام نہیں ہوگا۔ جب آپ آپ آئینی عدالت کے جج مقرر کرنے لگیں گے تو دیکھیے بلال بھٹو صاحب بڑے ایکٹیو ہیں نا، وہ چاہیں گے کہ ہمارے 2-3 بندے ہمارے یہاں آئیں، وہ کہ چاہیں گے ہمارے یہاں آئیں، وہ چاہیں ہمارے یہاں آئیں۔ یہ جو ساری صورتحال پیدا ہوگی تو آپ کے لیے نئی کنفیوژن پیدا ہوگی۔ ہمارے تمام سٹیک ہولڈر کو جو کہ کوئی بھی کام نہیں کر رہا، نہ اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہے، نہ پارلیمنٹ کر رہی ہے، نہ عدلیہ کر رہی ہے، نہ پارلیمنٹ تو کہہ رہی ہے لیکن پولیٹیشین بھی نہیں کر رہے ہیں اور ہم میڈیا بھی نہیں کر رہا ہے اور بیوروکریسی بھی نہیں کر رہی ہے۔ جب تک ان تمام اداروں کو آن بورڈ لا کر ہم ایک رستے پر نہیں چلاتے، آپ کے لیے یہ پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ ایک تاثر تو یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم ہے یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ کہیں اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہے اور پارلیمنٹ جو ہے یہ ایک مورے کے طور پہ استعمال ہوئی، جو ممبران سے یہ کام کروایا جا رہا تھا۔ اچھا پہلے اسٹیبلشمنٹ کے مورے کے طور پر عدالتیں استعمال ہوتی تھیں، اب پارلیمنٹ استعمال ہو گئی ہے۔ ایک زمانہ ایسا آیا تھا جب پارلیمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ کو روک دیا تھا، جب دھرنا دیا تھا عمران خان نے، یاد ہے آپ کو؟ جی دھرنا دیا تھا اور پارلیمنٹ میں سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، تو اسٹیبلشمنٹ کو اپنا رویہ بدلنا پڑا تھا اور نواز شریف کی کرسی بچ گئی تھی، جبکہ ہر ایک پارلیمنٹ پہ ایک لکھے ہوئے اسکرپٹ کے مطابق ہر کام ہوا تھا، لیکن حکومت نہیں گئی تھی۔ کیوں؟ پارلیمنٹ اکٹھی ہو گئی تھی۔ اب یہی سمجھیں کہ اگر پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ، آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہے، یوں کیجیے آپ اسٹیبلشمنٹ اور پارلیمنٹ ایک ہے اور عدلیہ جو ہے وہ اپنے مسل دکھا رہی ہے۔ مسل دکھانا کوئی حرج نہیں ہے، آپ قوت دکھائیں۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے قانون، ایک چیز ہوتی ہے انصاف۔ ہو سکتا ہے کہ اس عدلیہ نے جو فیصلہ دیا ہوا حالیہ دنوں میں وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو، لیکن لازمی نہیں کہ قانون کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ اسی 2 ججوں نے کہا ہے کہ نہ وہ آئینی ہے نہ قانونی ہے، اور صرف 2 ججوں نے نہیں کہا، ملک کے کئی قانون دانوں نے تبصرہ پہلے دن ہی کیا تھا کہ یہ آئینی نہیں ہے، قانونی نہیں ہے۔ آپ 3-4 آئین کی شکیں آپ نے ختم کی ہیں تو پھر آپ کو یہ فیصلہ دینا پڑا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انصاف کے یہی تقاضے ہو کہ ہاں بھائی یہی تھے، پی ٹی آئی کے لوگ تھے،
جن کے نام پہ الیکشن لڑا اور ان کو سیٹیں ملی. یہ ہو سکتا ہے انصاف کا تقاضا یہ ہو, پر کیا کروں, قانون یہ نہیں کہتا, آئین یہ نہیں کہتا, اس کا کیا کیا جائے. اور اس پر اعتراض ہو رہے ہیں, وہ کہتے نہیں ہماری مرضی, ہم اس کی یہی انٹرپریٹیشن کریں گے, آپ کو ماننا پڑے گا. یہ جو مسئلہ ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا, ہم سپریم ہے. اب پارلیمنٹ کہتی ہے ہم سپریم ہے. اب مجھے بتائیے کہ آپ ہزاروں کروڑوں لوگوں کی نمائندہ پارلیمنٹ کو سپریم کہیں گے, یا 8 9 10 آدمی جو 17 لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ذہانت کو سپریم کہیں گے. فیصلہ کرنے کی مسئلہ تو آ گیا نا جی. تو آپ کو اس مسئلے کا حل کہیں نظر آتا ہے؟ یہ تو جی حل اس مسئلے کا یہ ہے کہ یہ کلیش اس مرحلے پہ پہنچ گیا ہے یہاں یہ کلیش کسی نہ کسی صورت میں ہوتا دکھائی دیتا ہے اس وقت تک جب تک سینر سینس پریویل نہ کرے اور سارے اسٹیک ہولڈر, ساری پارٹی نہیں, سارے فریق نہیں, سارے ہی اسٹیک ہولڈر بیٹھ کر کوئی رستہ اختیار نہ کرے. وہ کہتے ہیں جی اس کو چھوڑ دو, پھر ہم سے مذاکرات کرو, اور مذاکرات کریں ہم سے اسٹیبلشمنٹ. وہ کہتے ہیں جی مذاکرات کرنے تو آپ ان سے کر لیں. وہ کہتے ہیں ان کو تو ہم مانتے ہی نہیں, یہ چور ہے. اب اس پہ کیسے بات آگے بڑھے گی؟ یہ جو موجودہ سیاسی منظرنامے پہ تھوڑی بات ہو جائے, لاہور میں جلسہ ہوا, اسلام آباد میں جلسہ ہوا, تو آپ کے لیے کچھ حیرت کا سامان تھا کہ بڑے جلسے ہوئے ہیں, کوئی اس کا امپیکٹ ہوگا, یا سیاسی طور پہ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اسے؟ جلسوں سے ویسے نہ حکومتیں بدلتی ہیں نہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, لیکن لاہور کا جلسہ جو تھا خود پی ٹی آئی کے معیار کے مطابق بڑا جلسہ نہیں تھا. اچھا, یعنی ویسے جلسہ جیسا بھی ہوگا میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتا, لیکن خود پی ٹی آئی کے معیار سے بڑا جلسہ نہیں تھا. اور شاید وہ اس لیے بڑا جلسہ نہیں ہوگا کہ لوگ پی ٹی آئی کی خاطر کم آتے ہیں, عمران خان کی خاطر زیادہ آتے ہیں. وہ وہاں موجود نہیں تھا, تو کتنے لوگ آ سکتے تھے, یہ ان کی ہمت ہے کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو اکٹھا کر لیا, اتنے لوگ آ بھی گئے. یہ بڑی بات ہے, یہ اس بات کو شو کرتی ہے کہ اس کی اسٹرینتھ لوگوں میں موجود ہے. لیکن یہ کوئی غیر معمولی طور پہ بڑا جلسہ نہیں تھا. اور باقی اگر آپ کہتے ہیں, دیکھیں نا, وہ جو دھرنا دیا تھا انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کے انتخاب سے پہلے اس کو روکنے کے لیے, تو اس پہ دعویٰ تھا کہ اتنا بڑا ہو جائے گا تو پھر ہم روک لیں گے. اور پہلے آپ نے ہیلی کاپٹر سے مشاہدہ بھی کیا, معائنہ بھی کیا, پھر جب آپ پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ اتنا بڑا نہیں ہے, تو وہ نتائج حاصل نہیں کر سکے. تو اس طرح یہ جلسہ وہ نتائج حاصل نہیں کر سکا جو اس جلسے سے حاصل کرنا مقصود تھے. کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ ہمارے ملک میں سیاست ایسی ہو رہی ہے, دھرنوں کی, جلسوں کی, ریلیوں کی, کہ اس کو زور سے ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت آئے گی اور پنپے گی یا پھلے پھولے گی. یہ ہوتا نہیں ایسے. تو آپ اس ساری سچویشن میں کوئی دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی پہ کوئی ریلیف دیکھتے ہیں, کوئی نرم کے لیے تو میں فی الحال کچھ نہیں دیکھتا جی. اچھا, آئندہ کچھ عرصے کے لیے. لیکن میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے آئندہ 3 4 5 ہفتے کے بعد کچھ تھوڑی سی سانس لینے کی مہرت بڑھتی نظر آتی ہے. آج آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو گیا ہے, اب آپ کے پاس کچھ فنڈس آئیں گے, سعودی بھی آئیں گے, یو اے کے بھی آئیں گے, چین کے بھی آئیں گے, اور پھر شاید آپ سی پیک کے تحت کچھ کام کرنا شروع کرو, اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں جو آپ نے روکی ہوئی تھیں وہ آگے بڑھیں گی. اب لہجہ جو ہے ہمارے آج وزیر خزانہ کا خاصا سخت تھا کہ کوئی نان فائلر اور فائلر کا فرق نہیں ہے, سب کو یا تو وہ ٹیکس دیں, اپنی انکم ٹیکس فائل کریں, یا نہ وہ ٹریول کر سکتے ہیں, نہ گاڑی خرید سکتے ہیں, نہ کاروبار کر سکتے ہیں. اور میرے خیال معظم ملکوں میں یہی ہوتا ہے. معظم ملکوں میں یہ تو نہیں ہوتا جی میں نان فائلر ہوں مجھ سے آپ پیسے زیادہ لے لیں. بھائی اگر آپ کی آمدنی زیادہ ہے تو آپ ریٹرن فائل کریں نا جی. آپ کہیں گے جی ہمارا ایف بی آر جو اتنا کرپٹ ہو گیا ہے کہ فائل کرنا گویا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے, تو آپ پھر اپنے سارے زور اس پہ لگائیں کہ آپ ٹیکس کلیکشن کے سسٹم کو بہتر کیا جائے, نہ کہ اس بات پہ لگائیں کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے. ٹیکس تو آپ سب کو دینا پڑے گا نا جی. میں کیوں زیادہ ٹیکس دوں جی؟ بجلی چوری ہوتی ہے اور یہاں بجلی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے غلط ہوئے ہیں, بل میں دیتا ہوں. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا جی. تو یہ حکومت کی جتنی غلطیاں ہیں, اب لوگ یہ ٹیکس نہیں دیتے, فائل نہیں کرتے اپنے ٹیکس ریٹرن کو, اور میں تنخواہ دار آدمی ہوں, مجھے ٹیکس زیادہ دینا پڑتا